بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گفتگو امام باقر علیہ السلام کے فرامین امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، جس کو مصنف نے عنوان دیا کہ الامام الباقر علیہ السلام یبشر بالامام المہدی، کہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں. مرحوم مصنف القزوینی علیہ رحمہ نے جو سلسلہ شروع کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا، سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع کیا، پھر رسول خدا، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، اور آج جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی کچھ احادیث جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائی. سب سے پہلے مقدمتاً وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک امت نے یہ اپنا اثر دکھایا کہ اسلام کی تعلیم کی طرف کیا ہے انہوں نے رغبت پیدا کی، کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جو دینی مراکز سے، علوم کے مراکز سے اس کا جو ہے وہ رخ کیا، اور خصوصاً فقہ، تفسیر اور حدیث میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک کام شروع ہوا. اور ایک اسلامی معاشرے میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ علم کیا ہے حاصل کرنے لگے. لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آ کے وہ تابعین یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول کے جو اصحاب تھے ان کو درک کیا تھا اور اصحاب سے احادیث سنی تھیں، تو لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ مدینہ میں آتے اور جو تابعین ہیں ان سے جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے دین کے متعلق کہ دین میں جو ہے وہ کیا کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور کیا کیا جو ہے وہ دلائل ہیں. اور بہت سارے فقہا ایسے تھے کہ جنہوں نے کوفہ وغیرہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے ایک رابطہ قائم کیا اور ان کے علم سے جو ہے وہ سیراب ہونا شروع کیا، اور علم اور حکمت کے جو چشمے امام باقر علیہ السلام بہا رہے تھے سارے اس سے کیا سیراب ہونے لگے. اور یوں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ توحید کے اوپر، عدل کے اوپر اور نبوت کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ دلائل جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی زبانی جو ہے وہ ملے، جو کہ آج بھی کیا کتابوں میں موجود ہیں. تو یہاں پہ مصنف نے نقطہ یہ بیان کیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق امام باقر علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی گزشتہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی حدیثیں ملیں، بلکہ آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلام فرمایا، اور چونکہ کلام کرنے کا جو موقع ہے وہ آپ کو کیا بہت زیادہ ملا. اور مصنف نے کہا کہ اگر وہ ساری حدیث اس کتاب میں لکھی جائیں تو یہ کتاب بھی کیا کم پڑ جائے گی، لہذا ہم جو ہے وہ یہاں پہ کچھ حدیث امام کی ذکر کریں گے، چونکہ ہم نے ایک ترتیب شروع کی ہے کہ ہر امام کی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق حدیثیں ذکر کر رہے ہیں، اور پھر جب باقاعدہ آگے ایک نئی ابحاث کا آغاز کریں گے امام کے متعلق تو وہاں پر بھی امام باقر علیہ السلام کی کیا بہت سے حدیث کیا مناسبت کے اعتبار سے ذکر ہوں گی. لہٰذا یہ ابھی نہ سمجھا جائے کہ اگر امام باقر علیہ السلام کے ابھی ہم احادیث ذکر کر رہے ہیں تو بس یہی ہیں، بلکہ نہیں، اس کے بعد پوری کتاب پڑھی ہے، اس میں امام باقر علیہ السلام اور خصوصاً امام صادق علیہ السلام کی کیا بہت زیادہ احادیث ہوں گی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق. تو یہاں پہ جو ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے کچھ جو ہے وہ احادیث جو ہے ذکر کرتے ہیں. پہلی جو حدیث ہے انہوں نے کتاب الغیبہ للنعمانی سے ہے کہ جیسے بحار الانوار میں نام مسیلہ نے نقل کیا، اور یہ امام کے صحابی جو ہیں وہ ابو حمزہ صومالی ہیں، ان کی جو ہے وہ یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، فلما تفرق من كان عنده قال لي، اور حالات یوں بنے کہ جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے اور میں جو ہے وہ امام کے پاس رہ گیا باقی، تو پھر امام نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ خبریں دینا کیا شروع کی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ اس طرح کی جو حساس خبریں ہیں وہ مجمع عام میں جو ہے وہ عمومی طور پہ دیا کرتے تھے، کلی طور پہ، لیکن جو پوری چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں، صفات ہیں مکمل طور پہ، وہ اپنے جو ہے وہ خاص جو ان کے صحابی ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے. وہ بھی کب کہ جب سب لوگ چلے جاتے اور تنہائی میں، جیسا کہ کمیل بن زیاد کی آپ نے گزشتہ روایت کیا دیکھی.
اچھا، یہاں پہ امام نے کیا فرمایا کہ یا ابا حمزہ من المختوم الذی حتم اللہ قیام قائمنا، کہ جو چیز حتمی ہے اور اللہ نے اسے حتمی قرار دیا ہے وہ ہمارے قائم کا قیام ہے۔ فمن شک فیہ فمن شک فیما اقول لق اللہ وهو به کافر، کہ جو بندہ اس بات میں شک کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس ساتھ میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس بات سے کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ اور پھر امام نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، المسمى باسمی، کہ ان کا نام جو ہے وہ میرا نام ہوگا، امام کا نام بھی محمد ہے تو ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ والمکنى بکنیتی السابع من بعدی، کہ جو میرے بعد جو ہے وہ 7ویں نمبر پہ ہوں گے۔ بے ابی، میرے والد جو ہے وہ ان کے اوپر قربان ہو جائیں کہ میں یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ الثمالی، من ادرکہ، جو امام کو پا لے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ فلیسلم لہو ما سلم لمحمد وعلی، کہ اس نے جس طریقے سے محمد اور علی صلوات اللہ علیہما کے لیے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا ان کی اطاعت کے ہی، تو اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ وہ جب امام مہدی علیہ السلام کو پا لے تو ان کی بھی کیا کرے، مکمل اطاعت کرے۔ اور اگر وہ ایسا کر لے گا تو فقط واجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت کیا ہے، واجب ہو جائے گی۔ اور ومن لم یسلم فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اور جو امام مہدی کی اطاعت نہیں کرے گا تو یہ پھر ان لوگوں میں سے ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نار، آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالمین کا۔ یہ ایک حدیث بیان کی۔ دوسری حدیث شیخ صدوق اللہ رحمہ کی کتاب اکمال الدین سے ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا مرد نہیں ہے بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے والی خاتون ہے، ام ہانی ہے، ام ہانی الثقفیہ۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے سردار و آقا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یا سیدی، آیت فی کتاب اللہ عز وجل عرضت بقلبی فاقلقتنی واسحرتنی، کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جو میرے دل کے اوپر بیٹھ گئی ہے اور مجھے اس نے بڑا پریشان کیا ہے۔ وہ اسحرتنی، حتیٰ کہ جو ہے وہ میں بعض کا جو ہے وہ اسحرتنی کا مطلب کیا ہے کہ میں راتوں کو کیا جاگتی ہوں، یعنی اتنے اس آیت کی وجہ سے جو ہے وہ میں پریشان ہوں کہ اس کا کیا معنی کیا بن رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فاسألی یا ام ہانی، اے ام ہانی تم سوال کرو۔ قالت قلت، تو اس وقت جو ہے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے جی، یہ جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فلا اقسم یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور قسم بھی کیا ہے، ایک دفعہ لام کیا ہے تاکید کے لیے لگا کے، کہ مجھے قسم ہے خنس کی۔ خنس کہتے ہیں وہ ستارے کے جو چھپ جاتے ہیں، پس پردہ چلے جاتے ہیں، کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں، الجوار پھر وہ چلتے ہیں، اور الکنس سے پھر کیا ہے وہ چھپ جاتے ہیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور کیا چھپ جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ سب سے پہلے کہا کہ خنس، کہ وہ پردے میں چلے جاتے ہیں، الجوار پھر کیا ہے نکل آتے ہیں، الکنس پھر کیا ہے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس آیت کے بارے میں سوچتی کہ یہ کون سے ستارے ہیں کہ جو ایک ٹائم پہ جو ہے وہ چھپ جائیں گے، پھر کیا ہے ظاہر ہوں گے، پھر کیا ہے چلے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نعم المسئلہ سالتنی ہے، کہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جو تو نے پوچھا ہے یا ام ہانی۔ فرمایا کہ ھذا مولود فی آخر الزمان هو المہدی من ھذا العترہ، کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ مولود ہے کہ جو آخری زمانے میں ہوگا، اور وہ اس عطرت اہل بیت کا مہدی ہے۔ اور تکون لہو حیرت و غیبت، اور ان کے لیے کیا ہوگی، ایک پریشانی ہوگی اور ایک غیبت ہوگی۔ چھپنے سے کیا مراد ہے، ان کے لیے غیبت ہوگی۔ یضل فی اقوام، اور اس غیبت کے ٹائم پہ بہت ساری قومیں گمراہ ہو جائیں گی، ویہتدی فی اقوام، اور بہت ساری قومیں کیا اس میں ہدایت پائیں گی۔ فیاتوب لک ان ادرکتی ہے ویاتوب لمن ادرکہ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ اگر جو ہے وہ تم اس امام کو جو ہے وہ درک کر لیتی ہو، پا لیتی ہو، اور خوشخبری ہے ہر اس بندے کے لیے جو اس امام کو کیا ہے درک کر لے۔
تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو اس آیت کی تفصیل ہے وہ کیا ہے بیان کی ہے کہ یہاں پہ اس ستارے کی قسم کھانے سے کیا مراد ہے۔ اور یہاں پہ حاشی میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی، اور اہل سنت کی کتاب ینابیع المودہ میں جو ہے وہ اس باقاعدہ جو ہے روایت کو ذکر کیا گیا کہ یہ جو ستارے ہیں جو غائب ہو جائیں گے پھر کیا ظاہر ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے، اس سے مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جن کا ایک عرصہ جو ہے وہ زمانہ غیبت کا ہوگا اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے، ظہور فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی، اور یہ آخری روایت ہے، اسی کے اوپر وہ اتفاق کریں گے، فقط 3 روایتیں ذکر کی۔ اور یہ روایت جو ہے وہ ابو جاروس سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یا ابا جارود اذا دار الفلک کو وقال الناس، کہ جب آسمان گھوم جائے گا یعنی زمانہ بدل جائے گا اور لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، یعنی کس طریقے سے زمانے کے حالات بدلیں گے کہ لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے گا کہ ما تلقائم او حلق بأی واد سلکا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ روایات میں کیا یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ جو امام مہدی آنے تھے لوگ کہہ رہے ہوں گے وہ تو جی فوت ہو گئے، لگتا ہے کہ وہ آ کے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یا وہ ہلاک ہو گئے ہیں، بأی واد سلکا، پتہ نہیں کون سی وادی میں وہ کیا ہے چلے گئے ہیں۔ وقال طالب، اور جو اس ٹائم پہ طلب کرنے والا ہوگا امام مہدی کو تو اس کے زبان پہ بھی یہ جملے ہوں گے کہ انا یکون ذالک وقد بلیت عظامہ، کہ اب جو ہے وہ امام مہدی کیسے آئیں گے، ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی کیا ہے گل سڑ چکی ہیں اور ختم کیا ہو چکی ہیں، وہ سیدھا ہو چکی ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی مایوسی کی کیفیت ہوگی کہ سارے لوگ تو نہیں، ایک تعداد، یعنی یہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ قال الناس، کہ لوگ کہیں گے، کہ لوگوں کی زبان پہ جو ہے یہ تعبیر شروع ہو جائے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ آ کے چلے بھی گئے، اب تو جو ہے وہ ان کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی ہوں گی، اب وہ کیا کیسے آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں لوگوں میں تو فعند ذالک فارجو، تو یہ وہ وقت ہے کہ مجھے اس وقت میں امید ہے کہ اسی ٹائم پہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہے ظہور کریں گے۔ اور فرمایا کہ فاذا سمعتم بہ، جب تم سن لو کہ کسی نے جو ہے وہ یہ بات تمہیں بتلائی کہ امام نے ظہور کر لیا، فاتوہ، تو پھر امام کے پاس تم پہنچنا۔ اور پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو دعا ندبہ میں بھی یہ طریقہ ہم پڑھتے ہیں کہ اے امام ہم آپ کی طرف اس طریقے سے آئیں گے، وہ کون سا طریقہ کہ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَجِ، اگرچہ تمہیں جو ہے وہ برف کے اوپر حبون کیا ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ چلتا ہے گھٹنوں کے بل اور ہاتھ کیا زمین کے اوپر لگا کے، تمہیں اس طریقے سے جو ہے وہ برف کے اوپر بھی چل کے آنا پڑے تو تم کیا امام مہدی تک پہنچنا۔ تو یہ امام باقر علیہ السلام نے جو ہے پیشن گوئی فرمائی کہ جب اس طرح کی لوگوں کی زبانوں پہ الفاظ آ جائیں اس ٹائم پہ جو ہے امام مہدی کے ظہور کی امید ہے، اور اس ٹائم جب امام کا ظہور ہو جائے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں تو پھر بھی کیا ہے تم امام کی طرف کیا ہے پہنچنا۔ اور یہاں پہ مصنف آخر پہ کہتے ہیں کہ اسی مقدار میں ہم 3 حدیثوں کے اوپر فقط اتفاق کر رہے ہیں، کیونکہ جو آگے ابحاث شروع ہوں گی اور بہت سارے حالات آئیں گے تو وہاں پہ امام باقر علیہ السلام کی کیا ہے بہت زیادہ حدیث کیا ہے سننے میں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد وہ پھر گفتگو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے متعلق، اور امام صادق علیہ السلام کے متعلق جب گفتگو وہ شروع کرتے ہیں تو ایک پورا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنی عباس کی حکومت شروع ہو رہی تھی، اور یہاں پہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ مصنف نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے امام صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ ادوار کا، کہ امام علیہ السلام کی اتنی زیادہ احادیث جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو سب سے زیادہ احادیث ہیں 12 اماموں میں سے، حتیٰ کہ رسول خدا سے بھی زیادہ، وہ امام صادق علیہ السلام کی کیا احادیث ہے ہمارے پاس، سب سے زیادہ جو ہے وہ احادیث کے وارد ہوئی ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو وجہ کیا تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کو اتنا موقع کیوں ملا، تو وہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے یہ پوری گفتگو کی ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنی عباس کی حکومت شروع ہو رہی تھی، اور وہ ممبر کے جس ممبر کے متعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ بنی امیہ کے جو لوگ ہیں کہ جن کے لیے تعبیر جو ہے وہ قردہ اور بندر کی تعبیر تھی، کہ وہ جو ہے وہ ممبر کے اوپر ہیں، اب وہ ممبر کیا ہے کچھ خالی ہوتا ہے بنی امیہ سے، اور امام صادق علیہ السلام کو موقع ملتا ہے اس ممبر پہ بیٹھنے کا اور کیا ہے تبلیغ کرنے کا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے جو ہے وہ رسول خدا کا وہ جو خواب تھا
بنی امیہ کے متعلق، اور جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی شجرہ ملعونہ اور اس خواب کے متعلق، کہ جس کے اوپر جو ہے پھر بڑی بڑی جو ہے وہ لوگوں نے تعویلیں کی، خصوصاً جو ہے وہ بنی امیہ کے ماننے والوں نے، کہ جس کے اوپر شجرہ ملعونہ کے اوپر لعنت کی گئی، ان کو جو ہے وہ بندر کہا گیا، اور پھر حتیٰ کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ روایتیں لکھی کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو یہ بھی اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ہے اور یہ روایت ہے، تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں کیا اس کو شروع کریں گے کہ یہ جو حالات ہیں وہ مصنف نے یوں بیان کیے کہ اس ٹائم پہ ممبر جو ہے وہ کیسے خالی ہوا امام صادق علیہ السلام کے لیے، اور جیسے ممبر اور وہ کرسی خالی ہوئی اور 4,000 شاگرد بیٹھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ احادیث کس طریقے سے بیان ہوئی، اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کس طرح سے جو ہے وہ کثرت سے روایات کیا ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔